کبھی غور کیا؟ اس لیے کہ یہ بھی جانتے تھے کہ دین کے وارث یہی ہیں. حکومت ہم نے علم کے نام پہ لی ہے, دین کے نام پہ لی ہے. انہیں پتا تھا کہ اگر کبھی کوئی علمی دشواری آ گئی تو انہی کے در پہ جھکنا پڑے گا. اس لیے ان کا زندہ رہنا بھی ضروری ہے تاکہ جتنا فیض اٹھایا جا سکے وہ فیض بھی اٹھا لیا جائے. عزیزو, پھر کرتے کیا تھے؟ سازشیں یہ تھیں کہ خاندان کے افراد کو آپس میں لڑا دیا جائے, ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا جائے. اور آپ جانتے ہیں بکنے والے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. اور یہ آپ کو شاید تعجب ہو سن کر, یہ رات اس میں پریشانی ہوئی تھی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. میں آہستہ آہستہ آگے بڑھوں گا اس لیے کہ مجھے طویل گفتگو کرنی ہے. اگر یہ اور ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے. تو خیر آپ میری طرف متوجہ رہیے, یہ بہت اہم مرحلہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. تو ہوتا کیا تھا, میں نے یہ عرض کیا کہ بکنے والے ہر جگہ موجود رہے. لہٰذا یہ تلاش کیا جاتا تھا کہ خاندان ہاشم میں, بنی ہاشم میں, اس خانوادے میں کون سے ایسے افراد ہیں جنہیں ہم خرید سکتے ہیں. حکومت ہمیشہ یہ کوشش کرتی رہی, حکومت پہچانتی تھی کہ حقیقی امام کون ہے, حقیقت میں ہادی کون ہے. اس ہادی کے مقابلے پر ایک نقلی ہادی کو کھڑا کر دیا جائے, اور وہ چونکہ ہمارا بنایا ہوا ہوگا لہٰذا وہ ہمارے اشارے پہ چلے گا, وہ ہمارے مفادات کی بات کرے گا. ہم اسے دنیا کے سامنے لا کے کہیں گے کہ یہی حقیقی وارث ہے. یہ کوشش ہمیشہ چلتی رہی. اور یہ خاص طور پر بنی امیہ کے بعد جو بنی عباس کا دور آیا اس میں یہ کوشش اور زیادہ ہوئی. لیکن یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا کہ اصل کے مقابلے پر نقلی کو کھڑا کر دو, حقیقی کے مقابلے پر ایسے کو لے آؤ کہ جو بنے تو امت کا ہادی, مگر جب ہلاکت نظر آنے لگے تو خود کہہ اٹھے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. تو یہ تو ہمیشہ سے ہوتا رہا, مگر یہاں پر خاص طور پہ یہ ہوا. امام معصوم جانتے ہیں, امام کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ میرے بعد میرے بیٹے کے سامنے یہ زیادہ پریشانی پیش آنے والی ہے. اس لیے امام کے ایک بیٹے ہیں امام صادق کے, جناب اسماعیل. جناب اسماعیل جو اپنے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت مقبول ہیں. اب ذرا سا دیکھیے گا فرقے کہاں سے بنے, یہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, پھر یہاں سے آگے بڑھوں گا. یہ چونکہ اپنے تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے بہت معروف ہیں اور امام ان سے محبت بھی بہت کرتے ہیں, انہیں اپنے ساتھ بھی رکھتے ہیں امام, مگر امام کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ان کے نام کو استعمال کیا جائے گا. لہٰذا یہ بھی انتظام قدرت تھا کہ امام کی زندگی ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. بھری جوانی میں حضرت اسماعیل جو بڑے بیٹے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے. دیکھیں امام موسیٰ کاظم کے سامنے کتنے سارے مرحلے ہیں, کس کس محاذ پہ میرے امام نے دفاع دین کیا ہے. تو ان کا جب جوانی میں انتقال ہوا, عام طور پر حکم یہ مدینے سے کہیں باہر دیہات تھا جہاں پہ انتقال ہوا سفر میں, حکم یہ ہے کہ بہتر یہ ہے جہاں پہ انتقال ہو وہیں پہ دفنا دو, یہ حکم ہے. لیکن امام نے اس کے خلاف ان کے جنازے کو مدینہ منتقل کیا, سب میں اعلان کرایا کہ دیکھو میرے بیٹے اسماعیل کا انتقال ہو گیا ہے. غسل و کفن کا اہتمام کیا, اس کے بعد ایک ایک کو بڑا مجمع جمع کیا, ایک ایک کو بلا کے یہ کہا کہ یہ میرا بیٹا اسماعیل تھا جو تقوی میں پرہیزگاری میں اپنی مثال نہیں رکھتا تھا, مجھ سے محبت بہت کرتا تھا, لیکن اس کا انتقال ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ امام یہ چاہتے ہیں دنیا کو پتہ چل جائے اسماعیل چلے گئے اس دنیا سے, اسماعیل رخصت ہو گئے. یہ پہلا اہتمام ہے جو امام کر رہے ہیں دفاع کے لیے, اس لیے کہ امام کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں آگے کیا ہونے والا ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ حکمراں دن اور رات اس کوشش میں لگے ہوئے کہ کسی بھی طرح سے اہل بیت کے در سے ہٹایا جائے, اور جب بھی کسی شخصیت کی زیادہ مقبولیت ہونے لگتی ہے تو مجبور جب ہو جاتے تھے تب قتل کرتے تھے. جب تک مجبور نہیں ہوتے تھے اور یہ احساس تھا کہ شاید ابھی خطرات تو قید تو رکھتے تھے, سامنے نہ آنے پائے, مگر قتل نہیں کرتے تھے اس وقت تک. تو انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ یہ تو پہلی خبر تو یہ پھیلائی گئی جناب اسماعیل کے انتقال کے بعد اسی وقت کہ اسماعیل مرے نہیں ہیں, ان کا انتقال نہیں ہوا بلکہ وہ غیبت میں چلے گئے. دیکھیے ایک فرقہ اس اعتبار سے پہلے سے موجود تھا, زیدیہ فرقہ,
زیدی نہیں، زیدی اور زیدیہ دونوں میں فرق ہے جو میں واضح کیے دیتا ہوں ایک جملے کے اندر۔ زیدی حضرات وہ ہیں کہ جو امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید شہید کی اولاد ہیں، جو ان کی نسل سے چلے، یعنی سادات کرام، وہ سید، وہ سادات جن کا تعلق امام زین العابدین سے ہے۔ اور لیکن امام کے بعد دیکھیں کچھ لوگ جو امام زین العابدین کی اولاد ہیں وہ اپنے آپ کو عابدی کہتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ زید شہید چونکہ ایک بزرگ شخصیت تھے، ان کو شہید کرنے کے بعد کیا جناب زید شہید پر بھی گزری کہ جب وہ چلے ہیں تو اپنے ساتھ ان کی آواز پر لبیک کہنے والے 40,000 تھے۔ ذرا سا غور کریں، 40,000 افراد، بنی امیہ کی زیادتی ان سے برداشت نہیں ہو رہی۔ یہ پورا ایک چیپٹر ہے جناب زید کا اور ان کے بیٹے کا، میں الگ سے تعارف کراتا اگر یہ سلسلہ ذرا طویل ہوتا، مگر موقع نہیں تو 2-3 جملوں میں سن لیجئے۔ اس کے خلاف اٹھے، امام کے بیٹے ہیں، ان سے ہم تک روایتیں پہنچی ہیں، ان سے ہم تک حدیثیں پہنچی ہیں، صحیفہ سجادیہ انہی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ ان کو بیٹھ کے امام نے اپنی گود میں بٹھا کر ان کو تحریر کرایا ہے صحیفہ سجادیہ کی دعائیں۔ بنی امیہ کی ضلالت کو برداشت نہیں کر پائے، لہذا شام ابن عبد الملک کے دربار میں جب پہنچے تو ایک مناظرہ ہوا ان کا، جس کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، مگر اس مناظرے کے اندر انہوں نے اسے خاموش کر دیا اور بتا دیا کہ ہم علم کے وارث ہیں، ہمارا مقابلہ نہ کرنا۔ مجبور ہوا اور اس کے بعد جو جملے کہے، جو گالیاں بکی، جو توہین کی، اس کے نتیجے میں جناب زید نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کے ظلم کو برداشت نہیں کرنا، اور زید کی آواز پر لبیک کہنے والے 40,000 آ گئے۔ لیکن ذرا اس کو دیکھیے، اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ کسی کی آواز پر لبیک کہنا آسان ہے، لیکن آخر تک اپنی جان دینے کا جب موقع آ جائے اس وقت تک باقی رہنا، جب آزمائش آئے، جب امتحان ہو، جب دین کہے کہ ہم پہ کیا قربان کر سکتے ہو، اس وقت قربانی پیش کرنا، یہ صاحبان ایمان ہی کا کام ہے۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ جب میدان جنگ میں پہنچے تو جن کی آواز پر 40,000 تھے صرف 78 لوگ رہ گئے، 78 باقی مجمع۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بے دردی کے ساتھ جناب زید شہید کر دیے گئے، اور شہید کرنے کے بعد آپ کی لاش مبارک کو درخت کے اوپر برہنہ کر کے لٹکا دیا گیا۔ یہ انتظام قدرت تھا، انتظام قدرت تھا، کیوں؟ تاکہ دنیا دیکھے برہنہ کر کے ہم توہین کر رہے ہیں، لیکن یہ انتظام قدرت تھا کہ مکڑی نے اپنے جالے بنا کر آپ کی حفاظت کی اور اس توہین سے بچایا جو دنیا کرنا چاہتی تھی۔ بعد میں لاش مبارک کو اتار کر جلا دیا گیا اور رات کو دریا کے اندر بہا دیا گیا۔ یہ ظلم ہوا آپ پر، یہ ادھر کا سلسلہ۔ تو یہ مگر اس وقت بھی حکومت نے فائدہ اٹھایا، اور کیا فائدہ اٹھایا کہ کچھ تو وہ ہیں جو آپ کی اولاد میں جو زیدی کہلاتے ہیں، جو سادات ہیں، اور کچھ وہ تھے جن کو حکومت نے کھڑا کیا اور انہوں نے کہا نہیں زید مرے نہیں، وہ تو غیب میں چلے گئے، اور وہی امام تھے، اور وہی ہادی تھے، اور وہی مہدی ہیں، اور وہی امام قائم ہے۔ اور اس طرح ایک پورا فرقہ الگ ہو گیا، اور شیعت کا یہ سلسلہ ادھر چلتا رہا، وہ ادھر سے الگ ہٹ کے زیدیہ کہلائے۔ تو ایک تو امام کے سامنے یہ زیدیہ فرقہ موجود ہے، اور دوسرے اہتمام امام کر رہے ہیں کہ جناب اسماعیل کی موت کو دنیا دیکھ لے، مگر اس کے باوجود ایک فرقہ اسماعیلیہ پیدا ہو گیا۔ کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ اسماعیل کے بیٹے محمد کو خرید لیا گیا، بک گیا، وہ امام کا بھتیجا ہے، امام کا خون رگوں میں ہے۔ ذرا اس پر غور کیجئے گا، امام کا خون ہے۔ مگر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر، اسی لیے بار بار یہ تربیت اولاد کا اصول بتا رہا ہوں آپ کو کہ تربیت اولاد کے لیے اصول یہ ہے کہ صرف یہ نہ دیکھو کہ ہمیں کرنا کیا، بلکہ جب سلیکشن آف اسپاؤس کا موقع آئے، جب زوجہ کے اپنے لیے دیکھنے لگو تو اور چیزیں بعد میں دیکھنا، پہلے یہ دیکھو کہ اس کا ایمان کس درجے کا ہے۔ اس لیے کہ باپ اگر امام بھی ہو تب بھی ماں کے دودھ کا اثر کبھی کبھی خون پہ غالب آ جاتا ہے، اور میری اس بات کو سمجھنا کسی کے لیے مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو مولا علی بتا گئے۔ اگر باپ علی جیسا بھی ہے تب بھی اگر عباس جیسا بیٹا چاہیے تو تلاش ہو رہی ہے کہ ام المرین جیسی ماں مل جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
لہذا کہیں ماں کی طرف سے خرابی، دودھ کی خرابی، کہیں غذا کی خرابی، پر جو بہت سارے عوامل ہیں جن پر اس وقت بحث کرنا نہیں ہے، یہ بک گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک اسماعیلیہ فرقہ پورا کھڑا ہو گیا جو آج تک سلسلہ چل رہا ہے، موجود ہے جو آج تک۔ ایک زیدیہ فرقہ، ایک اسماعیلیہ فرقہ، یہ دو موجود ہیں۔ ایک اور حکومت نے شخصیت کو خریدا۔ اب آپ دیکھتے چل جائیے ہوتا کیا ہے۔ یہ بھی کوئی غیر نہیں ہے بلکہ امام موسیٰ کاظم کے سگے بھائی عبداللہ ابتہی، انہوں نے بھی امامت کا دعویٰ کر دیا۔ حالانکہ ان کی امامت زیادہ دن نہ چل سکی، اس لیے کہ 3 مہینہ یا اس سے بھی کم مدت میں انتقال ہو گیا، لیکن بہرحال ایک فرقہ ابتہیہ بن گیا۔ تو اب کتنا بڑا چیلنج آ گیا امام کے سامنے کہ وہ علمی کام جو چل رہا تھا چوتھے امام سے لے کر چلتا چلا آ رہا تھا، اب اس علمی کارواں کو آگے بڑھائیں یا ان کا مقابلہ کریں۔ پہلے سے جو چیزیں موجود ہیں وہ ابھی بھی اپنی جگہ پہ، یعنی دہریوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے، عیسائیوں کے اعتراضات کا جواب بھی دینا ہے، یہودیوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے، روم اور یونان کے فلسفے کا مقابلہ بھی کرنا ہے۔ یہ سب تو باہر کا معاملہ تھا۔ اب گھر کے اندر مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اسماعیلیوں کو جواب دیں، زیدیوں کو جواب دیں، ابتہیوں کو جواب دیں، ان سب کو بتائیں کہ حقیقی سلسلہ کیا ہے۔ اور ایک اور بہت بڑا چیلنج ہوا جس کو سنیے کہ جو شیعہ بچ گئے تھے، اب تھوڑے سے کچھ تو اسماعیلی چلے گئے، کچھ پہلے سے فرقہ الگ ہو گیا، کچھ ابتہی ہو گئے، جو بچ گئے تھے ان میں سے بھی کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ بھائی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ دیکھیے میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کبھی کبھی آپ کو ایسا لگے گا کہ آج جو حالات چل رہے ہیں یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ آج کا نوجوان بھی ذہنی انتشار کا شکار ہے، اس لیے کہ 70 طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، وہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا کہ یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے عزیزو، یہ تاریخ دہراتی ہے اپنے آپ کو، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ تو اب جو شیعہ بچ گئے تھے، کون سے شیعہ؟ جو امام جعفر صادق پر پکا یقین اور ایمان رکھتے تھے، ان میں سے کچھ تو وہ رہے جو امام کے ساتھ آ گئے۔ بھائی وہ باپ ہے، یہ بیٹے ہیں، وہ امام یہ وارث ہے، لہذا انہوں نے کوئی شک نہیں کیا۔ ایک جماعت تو وہ ہو گئی۔ ایک جماعت وہ تھی کہ جو یہ جانتی ہے کہ اسماعیلی غلط ہے، جسے معلوم ہے ابتہی غلط ہے، جسے پتا ہے باقی سب غلط ہیں، لیکن جو اس شک میں مبتلا ہو گئی کہ پتہ نہیں موسیٰ کاظم بھی صحیح ہیں یا نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم چپ رہیں گے، توقف کریں گے، انتظار کریں گے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ہم نہ ان کے ساتھ ہیں، نہ ان کے ساتھ ہیں، نہ ان کے ساتھ ہیں، نہ ان کے ساتھ۔ ان کو کہا گیا واقفیہ۔ بات واضح ہوئی؟ اسماعیلیہ، زیدیہ، ابتہیہ، واقفیہ اور شیعہ، اتنے فرقے۔ یہ امام کے سامنے بہت بڑا چیلنج۔ حالانکہ اس کا انتظام میرے امام اپنی زندگی ہی میں کر گئے۔ امام سب دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو تعارف یہ کرایا کہ یہ پہچان لو کہ اسماعیل کا انتقال ہو گیا ہے، دیکھ لو، دفن کر رہا ہوں دیکھ لو، غسل و کفن ہو رہا ہے دیکھ لو، مگر اس کو بھی دنیا بھلا دے گی، لہذا یہ ایک انتظام یہ کیا کہ جو بھی امام سے ملنے کے لیے آتا تھا، اب سنیے، امام کی ولاست میں، امام کی ولادت کے بعد جو بھی چھٹے امام سے ملنے کے لیے آتا تھا، امام اس سے تعارف کرا دیتے تھے کہ میرے بعد میرا ہادی اور رہبر میرا یہ بیٹا ہے۔ چنانچہ ایک شخص ملنے کے لیے آیا، اس نے آ کے امام کو سلام کیا، کہا تم نے مجھے تو سلام کر لیا مگر میرے بعد جو میرا وارث بنے گا اس کو سلام نہیں کیا۔ کہا مولا وہ کہاں ہے؟ کہا دیکھو وہ بچہ سامنے گہوارے میں لیٹا ہوا ہے۔ یہ گہوارے کی تاریخ بھی عجیب ہے جو خاندان اہل بیت میں مسلسل ہے۔ کبھی یہ ملتا ہے گہوارے سے مس ہو کے فرشتے کو شفا مل جاتی ہے، کبھی ملتا ہے گہوارہ دیکھتے، کبھی ملتا ہے گہوارے میں لیٹ کر لوح محفوظ کا مطالعہ ہوتا ہے، کبھی ملتا ہے گہوارے میں لیٹ کر خضر پیغمبر کے سوالوں کا جواب دیا جاتا ہے، اور کبھی ملتا ہے کہ امام کہہ رہے ہیں جاؤ گہوارے میں میرا وارث لیٹا ہے اسے بھی سلام کرو۔ یہ آئے، آ کے امام کو سلام کیا۔ امام نے بچپنے میں چند دن ہوئے ابھی ولادت کو، نہ صرف یہ لیکن یہ بتانا تھا، پہچانوانا تھا کہ امام کو اپنے آپ پہ قیاس نہ کرنا، معصوم کو اپنے آپ پہ قیاس نہ کرنا، تم اور ہو وہ اور ہے، تمہاری ولادت تمہارے گھر میں ہوتی ہے، ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوتی ہے۔
محمد وآل محمد. چنانچہ کہا کہ جاؤ سلام کرو. امام نے, اب سنیے گا بہت غور سے سنیے گا, دو جملے, بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آپ ارباب فہم و دانش موجود ہیں, لہذا کچھ میں کہتا ہوں, کچھ آپ پر چھوڑ دیتا ہوں. آئے سلام کیا, امام نے جواب سلام دیا, تو ذرا اسے حیرت ہوئی کہ بچہ جواب دے رہا ہے سلام. امام نے پکار کے کہا حیرت نہ کرو, حیرت نہ کرو, یہ تمہارا ہادی اور رہبر ہے. تب امام نے سوال کیا, گہوارے سے کیا پوچھ رہے ہیں بچپنے میں؟ کہا کیا تم ہمارے چاہنے والے ہو؟ کیا تم ہمارے چاہنے والے ہو؟ جی مولا, آپ کا محب ہوں, آپ کا چاہنے والا ہوں, اس لیے آپ کے والد کی خدمت میں آیا ہوں, والد نے حکم دیا تو آپ کے پاس آیا ہوں. کہا اگر تو ہمارا چاہنے والا ہے تو تیرے گھر میں جو بیٹی پیدا ہوئی ہے تو نے اس کا وہ نام کیوں رکھا ہے جو ہمارے خانوادوں میں نہیں رکھا جاتا؟ یعنی سوال کر لیا کہ ہمارے چاہنے والے ہونے کا دعویٰ بھی ہے اور مکروہ ناموں کو اپنے گھر میں بھی لا رہے ہو. اس نے فوراً کان پکڑے, تماچے لگائے, آقا مولا خطا ہو گئی, ابھی جا کے نام بدل دوں گا. واپس آیا خدمت امام میں, کہا مولا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے وارث سے میرا تعارف کرا دیا, وہ تو میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا. انہیں تو یہ بھی معلوم ہے کہ میرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ میں نے اس کا وہ نام رکھا ہے, اور انہوں نے یہ بھی حکم دے دیا کہ نام بدل دو. امام نے کہا ہم چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں امام ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآلہ. تو امام دیکھ رہے ہیں کہ اب غیروں سے بھی مقابلہ ہے, اپنوں سے بھی مقابلہ ہے. عزیزو یہی تو بدقسمتی رہی ہے, تاریخ کی بدقسمتی یہی رہی کہ ہمیں باہر والوں سے بھی مقابلہ ہے, ہمیں اندر والوں سے بھی مقابلہ ہے. لہذا کیا کیا جائے؟ اب امام پہچان, جو خاص لوگ ہیں ان کو پہچانوا رہے ہیں, جاؤ میرے وارث کو دیکھ لو, میرے وارث کو پہچان لو. یہ دونوں اہتمام کیے, مگر اس کے باوجود تاریخ میں جو ہونا تھا وہ ہوا. لہذا اب اس کے بعد اگر آپ دیکھتے چلیں تو امام کی زندگی آپ کو پوری زندگی جد و جہد کی نظر آئے گی. 20 سال تو وہ ہیں جو آپ اپنے والد کے ساتھ آپ نے گزار دیا, اور وہ 20 سال جو والد گرامی کے ساتھ گزارے اس میں برابر جو امام کا جہاد میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا, امام صادق کے ساتھ برابر شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. اس جہاد میں علمی جہاد, اس کے اندر مسلسل امام حصہ لے رہے. اور اس کے بعد جب منصور دیوانقی ملعون نے امام کو زہر دے کر شہید کر دیا, تو اب امام دنیا سے رخصت ہو گئے. ادھر وہ مبتلا ہے پوری طرح اپنے لہو و لعب کے اندر, اپنے فسق و فجور کے اندر. لہذا یہ خیال منصور کو پیدا ہو گیا کہ مجھے مدینۃ المنصور بنانا چاہیے, جس کا میں نے کل تذکرہ کیا, اور وہ شہر بغداد کی تعمیر میں اور اس کے اندر جو مظالم ہیں وہ کرنے میں مصروف ہو گیا, اور کچھ توجہ ہٹ گئی امام کی طرف سے. اتنے زمانے کے لیے امام کی طرف سے توجہ ہٹ گئی. اچھا, چونکہ یہ بھی نہیں معلوم تھا اسے کہ اس خانوادے کی ممتاز شخصیت یہ ہے, اس لیے کہ امام نے یہ اہتمام کیا تھا کہ خاص افراد تک بات پہنچا دی تھی. باقی اس نے یہ دیکھ لیا کہ ان کے گھر میں تو خود ہی خلفشار مچا ہوا ہے, یہ بھی امامت کا دعویٰ کر رہا ہے, وہ بھی دعویٰ کر رہا ہے, وہ بھی دعویٰ کر رہا ہے, تو اس کی توجہ ہٹ گئی اور وہ دوسرے کاموں کے اندر مصروف ہو گیا. اس زمانے میں جو اتنی مہلت ملی, صرف یہ نہیں کہ امام قید خانے کے اندر رہے, بلکہ اس زمانے میں امام نے اسی تبلیغ کو آگے بڑھایا اور ایک نسخہ دیا اپنے چاہنے والوں کو. دیکھیں چاہنے والے آ رہے ہیں اور برابر آ کر کیا کیا مظالم اس دور میں ہوئے ہیں.
بہت مظالم ہوئے، سب کا اس وقت بیان کرنا مقصود نہیں ہے ورنہ باتیں رہ جائیں گی. بھائی اتنا سمجھ لیے کہ ادھر وہ سلسلہ چل رہا ہے، منصور واصل جہنم ہوا، اس کے بعد اس کا بیٹا مہدی آیا، وہ باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا، وہ گیا، اس کے بعد ہادی آیا. اس نے کیا کیا مظالم ہادی نے کیے ہیں، بس وقت کم ہے ورنہ اس کو بھی بیان کرتا. اور اس کے بعد ہارون رشید عباسی، وہ حاکم، وہ حکمراں کہ جس کو نہ نام علی برداشت ہے اور نہ یہ برداشت ہے کہ کوئی علی کے نام پر اپنا نام رکھے. ہمیں نہ چاہنے والے چاہیے نہ عقیدت مند چاہیے، وہ بھی نہیں چاہیے جو ان ناموں کا احترام کرتے ہیں. اس کے لیے کیا کچھ اس نے کیا ہے عرض کروں گا آگے چل کے اگر موقع آگے. بہرحال ادھر یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ادھر امام اسی تربیت کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ ان کا بھی مقابلہ ہے اور ان کا بھی مقابلہ ہے جنہیں حکومت نے بنا کے کھڑا کر دیا ہے. چنانچہ بچپن ہی سے ان کی مخالفت بھی امام بچپن ہی سے دیکھ رہے ہیں. امام کی خدمت میں شکایت لے کے آئے ہیں جناب ابو حنیفہ، اور کس کی شکایت لائیں؟ چھٹے امام سے 7ویں امام کی شکایت کرنے آئے. شکایت کیا ہے؟ کہنے لگے کہ بچے کو بتا دیجئے حضور کہ ایسی جگہ پہ نماز پڑھا کرے جہاں سے لوگ گزرتے نہ ہوں سامنے سے. دیکھیں ایسی جگہ پر نماز پڑھنا مکروہ ہے کہ جہاں لوگ سامنے سے گزرتے ہوں. بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہ کا انتخاب کر لیا جائے کہ جہاں لوگوں کا گزرنا نہ ہو. لیکن ہمارے یہاں مکروہ ہے، دوسروں کے یہاں اس سے نماز ختم ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے. ان کے یہاں سامنے سے کوئی گزر گیا تو نماز ہی چلی گئی. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ اپنے گھر میں تو سامنے گزرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اپنی مسجد میں سامنے گزرنے سے باطل ہو جاتی ہے. اللہ کے گھر میں سب سامنے سے گزرتے رہتے ہیں. خانہ کعبہ میں آپ جا کے منظر دیکھ لیجئے، وہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ تو کیوں سامنے سے گزر گیا. یہاں آپ سے لڑنے مرنے کو تیار ہو جائیں گے. تو آ کے کہا کہ حضور ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے کہ جہاں سامنے سے لوگ گزر رہے تھے. امام چاہ رہے ہیں کہ تعارف ہو جائے. کہا بیٹا تمہاری شکایت آئی ہے، آؤ آ کے جواب دو. امام آئے، کہا کیا ہوا؟ اب پورا علمی مکالمہ ہے، سب نہیں بیان کرنا، میں تو صرف اشارے کر رہا ہوں. کہا کہ یہ شکایت لے کے آئے. کہا اے بابا، اب جواب سنیے. جو جواب دیا اس کے بعد امام نے بیٹے کو سینے سے لگا کے کہا اے میرے لال میری وراثت کا تقاضا یہی ہے کہ تم یہ جواب دو. کہا بابا کیا کہا؟ کہا یہ کہا کہ درمیان میں آپ نماز پڑھ رہے تھے اور سامنے سے کوئی گزر گیا، درمیان سے کوئی گزر گیا. کہا بابا میرا خدا اتنا دور نہیں ہے کہ اس کے اور میرے درمیان میں کوئی آ جائے. میرا خدا رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہے. بھائی پیغام دے رہے تھے کہ وہ اور ہوتے ہوں گے کہ ادھر بازار میں اعلان ہوا کہ قافلہ آیا ہے جلدی آؤ بزنس کر لو، اور رسول کے پیچھے سے مڑ کے چلے جائیں نماز چھوڑ کر. ہم تو وہ ہیں کہ اگر تیر نکل جائے تب بھی پتہ نہ چلے، اگر سائل کو انگوٹھی دینے تب بھی وہاں سے ولایت کی آیت سند بن کے آ جائے کہ بہترین. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. امام نے سنا، گلے سے لگا لیا کہ میرے لال یہ تمہیں ہی زیب دیتا ہے کہ تم یہ جواب دے سکو. اس کے علاوہ اور علمی مکالمے ہیں جن کو میں چھوڑتا ہوں، مگر ہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ بتا بھی رہے ہیں ظاہر یہی اہل بیت کی شان ہے. اہل بیت کی شان یہ ہے کہ جب موقع آ گیا تلوار ہم نے نہیں اٹھائی ہے، اس لیے کہ ابھی ہمیں اپنی شیعت کو مضبوط کرنا ہے، اپنے جد کی وراثت کو محفوظ کر کے جانا ہے. اور آپ یقین جانیے آج جو آپ کو شیعت نظر آ رہی ہے یہ انہی قربانیوں کا صدقہ ہے. اس لیے کہ کل سے آپ دیکھیں گے، میں عرض کروں گا جب کہ 8ویں امام کے دور میں کس طرح سے شیعت مضبوط ہونا شروع ہوئی، اور 9ویں اور 10ویں ائمہ کے دور میں کیسے حکومتیں قائم ہونے لگی شیعوں کی چھوٹی چھوٹی. یہ سب فیض تھا ان ائمہ کی قربانی کا کہ جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. مگر اس لیے کہ حکومت چھوڑ سکتے ہیں، حکومت چھوڑ سکتے ہیں، مگر وہ وراثت جو وہاں سے ملی ہے اس وراثت کو آگے بڑھانا یہ نہ بڑھائیں گے تو اسی لیے تو پریشانی تھی حکومتوں کو کہ ہمیں تو ایک جعفر سے خطرہ تھا. جب تک 7ویں امام کی شخصیت نمایاں ہو کر سامنے نہیں آئی وہ یہ سمجھ نہیں پائے
وہ سمجھ رہے تھے ہم نے جعفر کو ختم کر کے معاملہ ختم کر دیا. لیکن جب امام کی شخصیت نمایاں ہو کے سامنے آئی اور دیکھا کہ اتنے لوگ در پہ جمع ہیں, تب انہیں پتا چلا کہ ایک جعفر کو ختم کیا تھا, یہ ان کے بعد پھر پیدا ہو گئے, پھر ختم ہو گئے. میں تو ایک جملہ کہتا ہوں کہ نہ یہ جعفر ہیں نہ یہ موسیٰ ہیں, یہاں کا تو پہلا بھی محمد ہے, آخری بھی محمد ہے, اوسط بھی محمد ہے, اور تمہاری مجال کیا ہے کہ تم محمد کو ختم کر دو. اس لیے کہ جس دن محمد ختم ہو گئے اس دن یہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ تخت کو دیمک چاٹ جائے گی, تاج قدموں میں گر جائے گا, مگر محمد کل بھی قائم تھے, آج بھی قائم بن کے باقی رکھیں. صلوات پڑھو محمد وآلہ. چنانچہ جہاں موقع ہے وہاں پر اظہار بھی کر رہے ہیں, مگر اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو ایک موقع ہے, اس وقت چند چیزیں ہیں کہ جن میں تم محکم ہو جاؤ کہ مولا یہ کیا ہو رہا ہے, ادھر یہ فرقہ, ادھر وہ فرقہ, ادھر وہ کل تک آپ کے بابا کے ساتھ تھا آج ادھر چلا گیا, وہ آپ کے دادا کے ساتھ تھا آج ادھر چلا گیا. اس وقت امام کہہ رہے ہیں شیعت کی پہچان بن جاؤ, شیعت کی شناخت قائم کرو. پہلے پہچانو کہ شیعہ کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں, پھر وہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کر کے تم خود ایسے ہو جاؤ کہ دنیا تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے. چنانچہ ایک نسخہ امام نے یہ دیا جب لوگوں نے آگے کہا کہ مولا بہت تیزی سے قتل عام ہو رہا ہے, آپ کے چاہنے والوں کا خون بہ رہا ہے, ہر دور میں بہا خون, ہر دور میں بہا. تو امام نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو صاحب کمال بنا لو. تم اپنے آپ کو, دیکھیں میں نے کیا عرض کیا شروع میں کہ یہ قتل کر رہے ہیں مگر کب, پہلے کوشش یہ کہ قید رہیں مگر زندہ رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ صاحب کمال یہی ہے. وہی نسخہ امام نے اپنے چاہنے والوں کو بتایا کہ تم بھی اپنے آپ کو صاحب کمال بنا لو. اگر تم صاحب کمال بنا لو گے, جو تمہیں قتل کر رہے ہیں, جو تمہیں ختم کر رہے ہیں, یہ مجبور ہو جائیں گے تمہاری حفاظت کرنے پر. کیوں؟ اس لیے کہ امام کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ان کی حکومتیں پھیل رہی ہیں. جب حکومت پھیلے گی تو فوج کا نظام کیسے قائم کرا جائے یہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. انہیں ضرورت ہوگی کسی ماہر ذہن کی کہ جو فوج کے نظام کو سنبھال سکے. جب دولت حد سے زیادہ بڑھے گی ان کو پتہ نہیں چلے گا. انہیں ضرورت ہوگی ایک ایسے ماہر ریاضی کی, ایسے حسابدار کی کہ جو اس سب کو سنبھال سکے. چنانچہ مجبور ہوں گے تلاش کرنے کے لیے کہ وہ کون کون لوگ ہیں, ان کو لاؤ. یہی امام کا مقصد ہے. چنانچہ امام نے وہ کردار تیار کر دیے, اور اس کام میں امام کتنے کامیاب ہوئے اس کے لیے تاریخ میں آپ کو نام مل جائے گا علی ابن یقطین کا. اور تو بہت سارے لوگ ہیں, میں سب کا مجھے نام نہیں لینا, کس کس نے کہاں پہ کون کون خدمت انجام دے رہا ہے نہیں بیان کرنا. مگر یہ جو ماہرین پیدا کر دیا امام نے, ان ماہرین نے پورا نظام سنبھال رکھا ہے. مگر کس شرط پہ انہوں نے وہ نظام سنبھالا ہے, وہ شرط سن لیجئے. علی ابن یقطین ایسا ماہر بنا دیا امام نے, ماہر شاگرد, کہ اب مجبور ہو گئی حکومت, اور خود ہارون رشید کی طرف سے یہ آفر آیا, یہ دعوت ملی کہ آپ ہماری وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھال لیجیے, پرائم منسٹر ہمارے دربار کے اندر. سنا پریشان ہو گئے. جب یہ پیغام آیا تو رات بھر نیند نہیں آئی. ذرا غور کیجئے کیا مل رہا ہے, پرائم منسٹر شپ. کیوں نیند نہیں آ رہی؟ نیند اس لیے نہیں آ رہی کہ ایک ظالم کے دربار میں عہدہ مل رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عہدے کی وجہ سے ایمان کی دولت چلی جائے. کتنا قیمتی ہے ایمان. کل امام نے کیا کہا, کل میں نے سنایا آپ کو, امام نے کیا کہا تھا, مولا غریب ہوں, اچھا ہماری محبت بیچ دے, حکومت مل جائے, حکومت کے عوض دے دے گا. مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے, کہ پھر تو غریب کہاں ہے. تو علی ابن یقطین جانتے ہیں کہ میری دولت وہ نہیں ہے, اس لیے کہ جو یہ دیکھ چکے ہیں کہ حکومت کی حقیقت کیا ہے, دولت کی حقیقت کیا ہے, جنہیں یہ معلوم ہے کہ ہم ان ہستیوں کے چاہنے والے ہیں کہ اگر ہاتھوں کو دھو لیں تو ہاتھوں کی دھون والے جواہر بن جائے. انہیں یہ پتا ہے کہ جن کے پیر کی ٹھوکر کھا کے زمین سے چشمے ابلنے لگے, ان کے سامنے حقیقت کیا ہے. لہذا پریشانوں کے خدمت امام میں آئے گا, مولا غضب ہو گیا, کیا ہوا, مولا عہدہ مل رہا ہے, انکار کر دوں قتل کر دیا جاؤں گا.
قبول کر لوں تو کیسے؟ آپ کا چاہنے والا ہوں، کیا حکم ہے مولا؟ دیکھیے یہ ہے چاہنے والے کی شان، یہ ہے چاہنے. کیا مل رہا ہے؟ جس کے لیے لوگ اپنا ایمان چند لمحوں میں بیچنے پر تیار ہو جائیں، وہ مل رہا ہے. مگر کیوں آیا امام کے پاس؟ مولا آپ کا حکم کیا ہے؟ یعنی اگر آپ کہیں تو قبول کروں، آپ انکار کریں تو سولی پہ چڑھا دیا جاؤں، کوئی حرج نہیں، قتل کر دیا جاؤں، کوئی حرج نہیں. آپ راضی ہونے چاہیے، بس آپ راضی ہو. امام نے غور کیا، اس کے بعد کہا قبول کر لو، عہدہ قبول کر لو. اچھا مولا، مگر شرط یاد رکھنا، ہر اس شخص کے لیے پیغام ہے کہ جو معاشرے کے اندر کسی بڑے منصب پہ فائز ہے. ایک کمپنی کے سی ای او بن گئے ہیں، کہیں کسی جگہ کے اوپر اونچے عہدے منصب پہ فائز ہو گئے، بس جیسے ہی فائز ہوئے اب ماتم کرنا بھی بھول گئے. اب ہاتھ بھی یوں چل رہا ہے، اب کھڑے ہوئے بھی الگ ہیں، اب کپڑے بھی ذرا، اب مجلس میں آ رہے ہیں تو جگہ تلاش کر رہے ہیں کہاں بیٹھا جائے یہاں. یہ جو عہدہ ملا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عنایت ہے. یہ عہدہ اپنے نفس کو آرام پہنچانے کے لیے نہیں ہے، آزمائش کے لیے ہے کہ دیکھیں منصب پر بیٹھنے کے بعد جذبات ایمانی کہاں رہتے ہیں، کہاں جذبات ایمانی رہتے ہیں. لہذا کہا لے لو، قبول کر لو، مگر ایک شرط ہے. کیا شرط؟ کہا جب تک اس کرسی پر بیٹھ کر اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچاتے رہو عہدے پر باقی رہنا، اور جس دن یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں اپنے ایمانی بھائی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اس دن یہ کرسی چھوڑ دینا. کیا مطلب؟ پیغام یہ تھا کہ بڑے سے بڑا منصب مل جائے اور اپنے بھائی کو بھائی کہنے میں شرم آنے لگے تو پھر سب کچھ ہو سکتے ہو مگر امام کے عاشق. اچھا مولا ٹھیک ہے، قبول کر لیا. کہا جاؤ تم وہاں پہ رہو، یاد رکھو ہم تم سے غافل نہیں رہیں گے، ہم تم سے غافل نہیں رہیں گے. کوئی امام کسی دور میں اپنے چاہنے والے سے غافل نہیں رہا. آپ یاد رکھیے میری اس بات کو، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا. شیخ مفید کو جو خط لکھا ہے امام نے، وقت کے امام نے، وہ دیکھ لیجیے. ابراہیم ابن مہزیار کو جو پیغام دیا ہے وہ دیکھ لیجیے. امام کہہ رہے ہیں، وقت کے امام نے، ہمارے دور کے امام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ کہہ دینا ہمارے چاہنے والوں سے کہ اگر ہم ان کے نگراں نہ ہوتے تو اس زمانے نے کب کا انہیں مٹا دیا ہوتا، کب کا اس زمانے نے مٹا دیا ہوتا. امام کہہ رہے ہیں جاؤ، پہنچ گئے. اب عزیزو ہر لمحہ تمنا یہ ہے، بیٹھے یہاں پہ ہیں مگر دل امام کے قدموں میں رکھا ہوا ہے. امام کی خوشنودی کا ہر وقت خیال ہے. مومن بھائی کا دل نہ دکھ جائے، اس کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں، اس کے لیے ہمیشہ کوشش ہے. حاسد حسد کی آگ میں جلے جا رہے ہیں کہ اتنا بڑا عہدہ مل گیا مولا کے چاہنے والے، سازشیں کر رہے ہیں. اب وہ آپ نے ساری باتیں سنی، ان کو دہراؤں گا نہیں. اگر ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر ایسا موقع آ جاتا ہے کہ یہ چغلی ہوتی ہے کہ مولا یہ تو شیعہ ہے، اہل بیت ہے، یہ تو موسیٰ کاظم کا چاہنے والا ہے، اور حاکم کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، دیکھیں گے، جاسوسی کریں گے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر نہیں مانیں گے. تو امام کا خط آ جاتا ہے کہ علی ابن یقطین ویسے وضو کرو جیسے عوام کرتے ہیں، ویسے وضو کرو جیسے عوام کرتے ہیں. اب حیرت میں ہے مگر حکم امام ہے نا. لیکن چاہنے والا وہی ہوتا ہے جو حکم امام پر چوں چرا نہ کرے. میں نے کل کیا کہا کہ امام نے کیا سوال کیا؟ کہا اگر ہمارے چاہنے والے ہو اتنا بتاؤ، صرف اے ابن یافور اتنا بتاؤ کہ تمہیں ہم پہ یقین کتنا ہے. کہا مولا ایک انار کے 2 حصے کر دیجئے، آپ کہیں کہ ایک حلال ہے ایک حرام ہے تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں ہوگا کہ جب ایک ہی انار سے تو حلال ہو رہا ہوگا. لہذا یہ ہے چاہنے والے کی شان. امام کا پیغام آ گیا، ٹھیک ہے جیسا مولا نے کہا. وضو کیا، دیکھ رہا ہے، آیا گلے سے لگا لیا. کہا تمہارے بارے میں چغلی ہوئی تھی،
مگر آج میں نے خود دیکھ لیا، اب مجھے اطمینان ہو گیا، بس فوراً اس کے بعد پیغام آ گیا اب ہمارے طریقے پر وضو کرنا، اس لیے کہ خطرہ ٹل چکا ہے۔ وہاں پر بھی نظر رکھے ہوئے، ارے کیا کہنے، آقا ہو تو ایسے ہو، چاہنے والے ہوں تو ایسے ہوں، اور آقا ہوں تو ایسے ہوں کہ جو چلے بھی جائیں تو یہ کہہ کے جائیں کہ مطمئن رہنا گیا نہیں ہوں۔ ظاہری وجود آنکھوں سے اوجھل ہوا ہے مگر گیا نہیں ہوں، دل کی گہرائی سے پکار کے دیکھنا، تیرے بلانے میں دیر ہوگی، میری مدد آنے میں دیر نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ چنانچہ عزیزائے گرامی یہاں پر رہ کر بھی ہر لمحہ یہ خیال ہے، اور اگر ایک مرتبہ خطا ہو گئی تو اب وہی امام کہ جن کے دل مچلتا رہتا ہے، جیسے ہی موقع ملتا ہے دربار سے نکلتے ہیں وہ کسی نہ کسی بہانے سے عمرہ پہ گئے، وہاں گئے، مولا کی خدمت میں، مولا آپ سے ملنا ہے، مولا آپ کا دیدار، آپ کو دیکھے بہت دن گزر گئے تھے، مولا رہا نہیں جا رہا تھا، تڑپ۔ میں نے کہا نا کہ جسم یہاں ہے مگر یہ جواب کو ہے کہ جو میں نے جملہ کہا نا کہ جسم یہاں تھا اور دل وہاں تھا، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ ایک طویل مناظرہ ہے امام موسیٰ کاظم کا حج کے موقع پر انہی حکمرانوں سے، مختلف موقع پہ کئی مناظرے ہیں، لیکن ان میں ایک یہ ہے کہ جس میں ہارون اپنی قربت ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ اہل بیت اللہ رسول سے ہماری قربت کیا ہے، وہ قربت ثابت کرتے کرتے بات اتنی بڑھی کہ وہاں پہ امام نے ایک جملہ کا مناظرہ چھوڑنا اس لیے کہ موقع نہیں ہے، وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا، میں نے اشارہ کر دیا۔ ایک جملہ امام نے اس میں آ کر یہ کہا کہ یاد رکھ ہارون، تیری حکومت جسموں پر ہے، ہماری حکومت روحوں پر ہے۔ امام کا فقرہ، تیری حکومت جسموں پہ ہے، ہماری حکومت روحوں پہ ہے، اور واقعی طور پر ثابت ہو رہا ہے یہ علی ابن یقین کے کردار سے کہ جسم یہاں ہے مگر دل وہاں ہے، ہمیشہ ہر بار کی طرح جاتا ہے، اب کے جو گیا غلام سے کہتا ہے پیغام پہنچا دو، آیا ہے آپ کا زائر، آپ کا چاہنے والا ملنے کے لیے۔ جواب آیا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، چونک گئے فوراً، میرے لیے امام کا یہ جواب، وقت نہیں ہے۔ فوراً غلام کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا اتنا تو پوچھ لو کہ مولا مجھ سے خطا کیا ہو گئی ہے۔ دیکھیں یہ ہے شان واقعی چاہنے والے کی کہ احساس کرنے لگے کہ مجھ سے کوئی نہ کوئی خطا ہوگا۔ ہم میں سے کیا کہوں اس بات کو، لیکن کتنا ہمارا دل کتنا تڑپتا ہے کہ ہمارا دیدار نہیں ہوتا، ہمارے وقت کے امام سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، ہمارا کتنا دل تڑپتا ہے اس کے لیے، اور کتنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولا کب ہم اپنے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ مولا ہم سے خطا کیا ہو گئی ہے۔ آپ یہاں موجود ہیں مولا، ہم زیارت نہ کر سکیں، ہم نہ دیکھ سکیں، ہم سے رابطہ نہ ہو، ہمیں یہ محروم ہے، یہ یتیمی احساس یتیمی کتنوں کو ہے، کتنوں کو احساس ہے۔ بھائی ایک مرتبہ کہا کہ ہمارا چاہنے والا آیا تھا تم سے ملنے، ابراہیم جمال ملنے آیا تھا، تم نے ملنے کا وقت نہیں دیا، اگر اس کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے تو تمہارے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اے کیا پیغام تھا، کون تھا ابراہیم جمال، اونٹ پالنے والا غریب انسان، ملنے کے لیے گیا۔ میں نے جب تحقیق کی اور روایت دیکھی تو نتیجہ اس پہ یہ سامنے آیا کہ انہوں نے منع نہیں کیا تھا، علی ابن یقین تک پیغام پہنچا ہی نہیں، وہاں جا کے پیغام بھجوایا اندر ملنے آیا ہوں، اب وزیر اعظم ہے، پروٹوکول ہے، آسانی سے تو نہیں ملنا۔ آرام کر رہے تھے یا کیا وجہ تھی، بعض کہتے ہیں خبر نہیں ہوئی، بعض کہتے ہیں خبر ہوئی، بہرحال جو بھی وجہ تھی وہ بیچارہ وہاں سے مایوس لوٹ آیا، ملنے کا موقع نہیں ملا، لہٰذا امام نے بھی کہہ دیا۔ کیا مطلب، یہی بات امام نے ابراہیم ابن مہزیار سے کہی تھی جب ابراہیم نے کہا مولا 25 سال گزر گئے بھٹکتا رہا، 25 سال کے بعد اب آپ کا دیدار ہوا ہے، مولا اتنا کیوں تڑپایا مجھے؟ تو کہا اے ابراہیم تم معاشرے میں اپنے سے غریب اور کمزور لوگوں پر رحم نہیں کرتے۔ تم سے مراد ابراہیم نہیں،
حکم سے مراد تمہارا معاشرہ، تمہارا معاشرہ. تم نے اپنے سے نیچے والوں پر رحم کرنا چھوڑ دیا ہے، ان کی خبر گیری کرنا چھوڑ دیا ہے. بس ایک مرتبہ تڑپ کے کہا مولا میں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ رات گزر جائے. اس رات میں بھی مجھے برداشت نہیں کہ آپ رات بھر مجھ سے ناراض رہیں، مگر کیا کروں، میں مدینے میں ہوں، وہ کوفے میں رہتا ہے. مولا مدد کیجئے، آپ مشکل کشا ہیں. کہ جاؤ یہ انتظام ہم کرتے ہیں کہ تم اسی لمحے مدینے سے کوفے پہنچ جاؤ، مدینے سے کوفے پہنچ جاؤ. اسی پر حیرت ہو رہی ہے، آج تک اسی پر دنیا کو حیرت ہے کہ علی مدینے میں تھے، پیغمبر خیبر میں پکار رہے تھے، وہ مدینے سے خیبر کیسے آ گئے؟ ارے جو چند لمحوں میں خود زمین کے فاصلے طے کر لے، ہم صرف اسی کو امام نہیں مانتے، جو چاہنے والوں کے لیے زمین کو سمیٹ دے وہ ہمارا امام ہوتا ہے. وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. کہا جاؤ جنت البقیع میں جاؤ، تمہیں ایک گھوڑا ملے گا، سواری ملے گی، اس کے اوپر بیٹھنا، آنکھوں کو بند کرنا، چند لمحے کے بعد آنکھیں کھولنا، اپنے آپ کو کوفے میں پاؤ گے. واپسی میں یہی سواری تمہیں ہمارے ہم تک لے آئے گی. گئے جنت البقیع پہنچے، سواری کھڑی ہوئی ہے، بیٹھے، آنکھوں کو بند کیا، آنکھیں کھولی، ابراہیم ابن معزیار کے ابراہیم جمال کے دروازے کے باہر اپنے آپ کو پایا. دق الباب کیا، کون؟ کہے میرے بھائی دروازہ کھولو، میں ہوں علی ابن یقین. یقین نہیں آ رہا، وزیر اعظم میرے دروازے پر. بھائی ایک جملہ یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، آج اس وقت ابھی آپ کی ریاست کا کوئی بڑا گورنر وی آئی پی آپ کو ملنے کا وقت دے دے، اگر آپ ملنا چاہ رہے ہیں، ملاقات ہو نہیں رہی، وہ فون آ جائے ابھی، کبھی ہمیں پتا چلا تم ہم سے ملنے کو بے چین ہو، آ جاؤ صبح کو، تو آپ بتائیے کتنے لوگوں کو بتاتے پھریں گے ارے فلاں وہ ہمیں بلایا ہے. اور اگر کوئی اس میں وسیلہ بن جائے بیچ میں تو اس کی کتنی تعریف کریں گے. ان کی وجہ سے ہم وہاں تک پہنچ گئے، ان کی وجہ سے ہم. یہی فرق ہے کہ دنیا والے اگر غریب کو امیر کے دروازے تک پہنچا دیں تب بھی فخر محسوس کرتے ہیں، امام وزیر اعظم کو ایک غریب کے دروازے پر پہنچا کے کہتے ہیں یہ ہے حق ادا کرنے کا ایک مومن. یہی کہا تھا لیٹر نمبر 53 کا پرسوں تذکرہ آیا تھا، ایک جملہ سنا دوں اس کا. یہی کہا کہ مالک اشتر یاد رکھنا، معاشرے میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جو غربت کی وجہ سے کچھ کھا نہیں سکتے، غیرت کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکتے. وہ کچھ نہیں کہیں گے، ان کے چہرے سوال ہوں گے. مالک اشتر ان کے ہاتھ پھیلانے کا انتظار نہ کرنا، کیونکہ وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، مر جائیں گے بھوکے مگر کبھی نہیں کہیں گے تم میرے گورنر ہو، لہذا تمہارا فریضہ یہ ہے کہ ایسوں کو ڈھونڈتے ہوئے جانا اور رات کی تاریکی میں ان تک ان کا حق پہنچ جا دینا. جو گورنر کو عوام کے در پہ پہنچائے اسے علی کہتے ہیں، جو وزیر اعظم کو مزدور کے دروازے پہ پہنچا دے اسے موسیٰ کاظم کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل. بس ختم ہو رہی ہے گفتگو، بہت پھیل گیا، میں کیا کروں، درمیان میں بات آتی گئی تو میں نے کہا آپ کو پیغام بھی دیتا چلوں. اب پہنچے دخل باب کیا، نکلے بس جیسی دیکھے. اب کیا ایک غریب کا کیا دل ہوتا ہے بیچارے کا، غریب کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، اور مولا کے چاہنے والے کی ایک پہچان بھی یہی ہے. آہا کیا جملہ ہے کہ اگر علی کا چاہنے والا ہے تو غربت میں سخاوت کرتا ہے، غربت میں سخاوت کرتا ہے. 2 دن سے کچھ ملا نہیں ہے کھانے کے لیے، اب کہیں سے کچھ ملا تو کیا چلے 2 سکے لیے ہوئے جا رہے ہیں. کون؟ ابو ذر غفاری. راستے میں کسی اور کو دیکھا، اپنی بھوک بھول گئے، جو کچھ تھا اس کے حوالے کر دیا. غربت میں سخاوت کرنا، غریب کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. لہذا پہنچے تو انہوں نے تو دیکھتے ہی کہا کیوں آئے، مقصد آنے کا. آنے کا مقصد یہ ہے اس لیے آیا ہوں. کہا میں نے معاف کیا. کہتے ہیں بھائی اتنا بڑا آدمی دروازے پہ آ گیا، یہی کافی ہے معاف کر دینے کے لیے. کہا میں نے معاف کر دیا. کہا نہیں ایسے نہیں بھائی، ایسے نہیں، سند عنایت کرو اپنی معافی کی تاکہ مولا کے سامنے وہ سند پیش کر سکوں.
آسان مرحلہ نہیں تھا، سند کا پیش کر دینا یہ آسان مرحلہ نہیں. کیا کروں؟ کہ تمہیں سند دینی ہوگی تاکہ مولا کو دکھا دوں. کیا سند دوں؟ وزیر اعظم ہے لیکن عہدہ انہیں روکتا ہے، عہدہ ان کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے جو عہدے کو اہمیت دیتے ہوں، جو ان کے چاہنے والے ہوں کہ معلوم ہو، جو کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ یہ چوٹی ہوئی نالیں اس حکومت سے کہیں دے. ان کے لیے کہ میں زمین پہ اپنا چہرہ رکھتا ہوں، تم یہ اپنا دھول بھرا مٹی بھرا پیر اٹھاؤ اور میرے رخسار پہ رکھو تاکہ یہ مہر لے جا کے مولا کو دکھا سکوں کہ تم نے معاف کر دیا ہے. اللہ اکبر، تم نے معاف کر دیا ہے. یہ چہرے پہ رکھو. آسان نہیں ہے یہ آسان نہیں ہے. ابراہیم کانپنے لگے، کہا میں نے معاف کیا. کہ نہیں، جب تک بھائی تم یہ سند نہیں دو گے میں سمجھوں گا نہیں تم نے مجھے معاف کیا. مجبور ہوئے زمین پر رخسار رکھا. انہوں نے اپنا پیر اٹھا کے رکھا. گردآلود رخسار لے کر جب چلے تو کہا معبود گواہ رہنا کہ ابراہیم نے مجھے معاف کر دیا ہے. میں تجھے گواہ بناتا ہوں میں نے ابراہیم سے معافی لے لی. ایسے لی جاتی ہے معافی. اور اب جو واپس پلٹے تو امام خود استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ آؤ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزو بس دو جملے کہتا ہوں پیغام کے طور پر. کیا مقصد تھا اس کا؟ اپنے ایمانی بھائی آج کیا مسئلہ ہے؟ ہر گھر کے اندر بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بھائی سے رابطہ نہیں ہے. یاد رکھیے یہ ناراضگی امام سے دور کر دیتی ہے. آپ انہیں راضی کر لیجئے، آپ ان کو سلو کر لیجئے آپس میں، اور اس کے بعد دیکھیے کہ پھر کیسے امام راضی ہوتے ہیں، کیسے سند ملتی ہے، پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں سامنے سے. تو پیغام دیتے ہوئے ہر منزل کے اوپر چل رہے ہیں، تحفظ بھی کر رہے ہیں. جہاں موقع آ رہا ہے وہاں پہ بتا بھی رہے ہیں کہ ہم کون ہیں، اور جہاں لوگ بہک رہے ہیں وہاں ان سے کہہ بھی رہے ہیں کس طرف جا رہے ہو، یہ تم کہاں بڑھ رہے ہو، تم نے ہمارے شیعہ کی پہچان نہیں دیکھی. مولا مولا اس وقت ہم کیا کریں؟ حالات ایسے ہیں کہ بس اتنا یاد رکھنا کہ اللہ کی نظر میں تقوی کی سواری پہ سوار رہنا، پرہیزگاری کا دامن نہ چھوڑنا، حرام کی طرف قدم نہ بڑھانا، ادھر نہ چلنا ادھر نہ چلنا. ہماری سیرت کو اپنے سامنے رکھنا. زمانہ بگاڑ پہ آ چکا ہے، ان کی روش میں بہک نہ جانا، ان کے راستے پہ چلنے نہ نکلا. ہر قدم کے اوپر بتا رہے ہیں، ہر قدم کے اوپر پہچان کرا رہے ہیں، اور دنیا کو یہ بھی بتاتے ہوئے چل رہے ہیں کہ ہمیں پہچان لو. ہم اس لیے خاموش نہیں ہیں، تلوار اس لیے نہیں اٹھا رہے کہ ہم کسی کوئی یہ تصور کسی کے ذہن میں آ جائے کہ خوف زدہ ہے. نہیں، دربار میں گئے ایک دن کسی کام سے مولا کو دربار میں جانا پہنچے. وہاں پہ ایک شخص پہلے سے موجود ہے انصاری جو جانا چاہتا ہے، اس کو روک دیا ہے درباروں نے. خبردار رکو، کہاں جا رہے ہیں؟ اب جو امام تشریف لائے تو امام نے چند قدم بڑھائے تھے کہ جھک جھک کے دربان ایک طرف ہو گئے. کہ مولا آئیے تشریف لائیے. غلام اس کے ہیں، فوراً اندر جا کے جو گفتگو ہوئی نہیں بیان کرتا، اس وقت موقع نہیں. جب باہر نکلے، واپس کام ختم ہو گیا، باہر نکلے، سواری پہ سوار ہوئے تو اس گستاخ نے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈال دیا، لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا کہ میں اتنا بڑا وی آئی پی یہاں کا، مجھے جانے نہیں دیا. یہ کون ہے جن کو جانے دیا؟ پہچانتا تو ہے نہیں. آپ کون ہے؟ تعارف کرائیے اپنے. یہ بہت بڑی گستاخی ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے. یہ وہ گستاخی ہے کہ اس گستاخی پر عباس جیسے صابر کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر پہنچ جاتا ہے، اور امام معصوم کی زبان پہ فقرہ آ جاتا ہے، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. مگر کاظم، وہاں کاظم سب ہیں، حسین بھی کاظم ہے، حسن بھی کاظم ہے، علی رضا بھی کاظم ہے، سب کاظم ہیں. مگر جہاں جیسا موقع ہو اس کے اعتبار سے اللہ کی مرضی جیسی ہے، وہاں اگر امام نے وہ فقرہ نہ کہا ہوتا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو دنیا کو حر کی عظمت نہ پتہ چلتی، اور یہ معلوم نہ ہوتا زمانے کو کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے حر کو بخشوا دیا. وہ جو پلٹ کے حر نے جملہ کہا کہ فرزند رسول اگر آپ کی والدہ سوائے زہرا کے کوئی ہوتی تو میں بھی یہ جملہ کہہ دیتا. اس جملے نے بتا دیا کہ یہ دل میں فاطمہ زہرا کی عظمت تھی جس نے کل کے دوزخی حر کو حر علیہ السلام بنا دیا.
جو کل دشمن کے ساتھ ہے آج حضور علیہ السلام بنا ہوا ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ امام نے غور سے چہرہ اس کا دیکھا، کہا نہیں کاظم ہے، یہ موقع نہیں ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں، کہا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ 3 جملے ہیں صرف، بس یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ مجمع دیکھ رہا ہے لوگوں کو آج کیا شان امام ظاہر کریں گے۔ کہا سن، اگر شجرے کے اعتبار سے پوچھتا ہے تو میرا شجرہ وہ ہے کہ جسے قرآن نے شجرہ طیبہ کہا۔ تعارف کیا تعارف چاہتا ہے، واضح نہیں ہوا۔ اگر شجرہ پوچھتا ہے تو وہ شجرہ ہے جو شجرہ طیبہ ہے۔ میرا شجرہ رسول کا شجرہ ہے، میرا شجرہ علی کا شجرہ ہے۔ اگر وطن کے اعتبار سے پوچھتا ہے تو میرا وطن وہ ہے کہ جہاں آنا ہر مسلمان اپنے لیے قابل فخر سمجھتا ہے۔ مدینے پہنچ جانا کس کے لیے قابل فخر نہیں ہے۔ اگر توہین کرنے کا تیرا ارادہ ہے تو یاد رکھ، ہم وہ ہیں کہ جن کی توہین کفار قریش بھی نہ کر سکے، اس لیے کہ جب بدر کے میدان میں وہ اپنا مقابل مانگ رہے تھے تو وہ ہمارے ہی اجداد تھے جو ان کے مقابلے پہ کھڑے ہو کے اپنا شجرہ بیان کر رہے تھے۔ کیا جاننا چاہتا ہے؟ اور آخر میں جو جملہ کہا تو گھبرا کے کانپ کے پیچھے ہٹ گیا، کہ اگر اور بھی کچھ جاننا چاہتا ہے تو اتنا سمجھ لے کہ ہم وہ ہیں کہ جن پر اگر نماز میں درود نہ پڑھی جائے تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ نماز میں درود نہ پڑھی جائے تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ گھبرا کے پیچھے ہٹ گیا، ہاتھوں کو جوڑا، مجھے نہیں معلوم تھا، میں نہیں پہچانتا تھا۔ عزیزو بس ایسے کتنے واقعات ہیں آئے، مگر کب پہچان کر آتے ہیں، یہ کب ظاہر کرتے ہیں ان باتوں کو؟ جب امام کو یقین ہوتا ہے کہ اس سے کچھ لوگ جو بہکے ہوئے ہیں انہیں راستہ مل جائے، ورنہ اپنی عظمت کا اظہار ہر جگہ نہیں کرتے، چھپائے رہتے ہیں۔ نہ چھپایا ہوتا، چھپایا ہے تب تو یہ حال ہے، چھپایا ہے تب تو یہ حال ہے کہ دنیا سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اگر ظاہر کر دیتے تو کیا ہوتا، یہ تو رسول نے بتا دیا کہ علی تیرے جو فضائل میری نظر میں اگر وہ دنیا پہ ظاہر کر دوں تو لوگ تمہاری خاک قدم کو آنکھوں کا سرما بنا لیں گے۔ اور اب کیوں یہ بھی بتا دیا کیوں ظاہر، کہ اس ڈر سے ظاہر نہیں کرتا، اس خوف سے ظاہر نہیں کرتا کہ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ اگر تمہارے وہ فضائل دنیا کے سامنے آ گئے تو یہ تمہیں بھی وہی کہنے لگیں گے کہ جو عیسائی ابن مریم کو کہنے لگے۔ فضائل چھپائے جا رہے ہیں، مگر جہاں ضرورت ہے وہاں پر اظہار بھی کرتے ہیں، جہاں موقع ہے وہاں پہ بتاتے بھی ہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں پر یہ ظاہر کر دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، یہی باتیں، یہی پیغامات ہیں جو پہنچ رہے ہیں برابر ادھر تک۔ کتنا وقت ہو گیا پتہ نہیں کہ اللہ اکبر، بات آج دوسری بھی شروع کرنی تھی یہاں سے، لیکن مجھے احساس ہے کہ اس سے آگے بڑھنا بہت ظلم ہو جائے گا، اس لیے رکتا ہوں یہاں پر۔ کل انشاءاللہ مختصراً بیان کرتے ہوئے ہم 8ویں ورنہ میں ہم دونوں کی سیرت بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ بہت ہی کم رہ گیا ہے، مگر یہ جو پیغامات اس قید میں بھی مولا نے دیے ہیں، کیسی قید ہے، کیسی صعوبتیں ہیں، کیسے حالات ہیں، قید خانوں کا حال اگر آپ سن لیں کہ جن قید خانوں میں مولا رہے کس کس انداز سے رہے، خود ظالموں کا جو بیان ہے، آنے والا آیا ہے اور آ کے کہہ رہا ہے کہ امام کی ایک مرتبہ زیارت کرا، تو وہ جو دشمن ہے جس نے قید کیا ہوا ہے وہ رونے لگتا ہے، پہلے دروغہ رونے لگتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ کیا دیکھنا چاہتا ہے، دیکھ، ایک سوراخ سے کہتا ہے اندر جھانک، یہ اندر جھانکتا ہے، کہتا ہے کچھ نظر آیا، کہاں ایک چادر ہے جو پڑی ہوئی ہے، ایک چادر ہے جو پڑی ہوئی ہے، رو کے ایک مرتبہ کہتا ہے یہ چادر نہیں ہے، یہ تیرا امام ہے جو اس وقت سجدے میں ہے، اس کی پوری رات اسی طرح سجدے میں گزر جاتی ہے، طویل طویل سجدے ہوتے ہیں، مگر اتنا کمزور ہو چکے ہیں کہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ چادر
غذا کیا ملتی ہے، کیا کھانے اور پینے کو دیا جاتا ہے، ہر چیز آپ پڑھیں اور پڑھ کے اس کے بعد بس گریے کے علاوہ کچھ نہیں. ایسی ہستیاں، ایسی شخصیت، کتنے قید خانے بدلے گئے. جب بھی نیا دروغہ معین کیا جاتا ہے اسی وقت امام کا کردار دیکھ کر متغیر ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. آخر مجبور ہو کر سندھی ابن شاہق کے حوالے کیا گیا، ظالم ترین شخص، اور اس نے اس قید خانے کے اندر امام کو رکھا کہ جس کا آپ بیان سنتے ہیں کہ میرے امام کی اس میں کیفیت، کیا کیفیت تھی؟ کیفیت یہ تھی کہ جب ایک ملنے والا گیا تو قید خانے کو دیکھ کر ہی بہت دیر تک روتا رہا. اس لیے کہ کیسا قید خانہ تھا؟ قید خانہ کیا تھا؟ ایک تنگ جگہ تھی کہ جس میں اگر امام کھڑے ہوتے تھے تو سر چھت سے لگنے لگتا تھا، اگر بیٹھتے تھے تو اتنی جگہ نہیں تھی کہ پیر پھیلا کر لیٹ جائیں. اللہ اکبر. ایسی جگہ کہ جہاں نہ پیر پھیلا کے لیٹنے کی جگہ ہے نہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے. ایسی جگہ 1-2 برس نہیں، سالوں گزار دیے میرے مولا نے. کئی برس گزر گئے، زہر پہ زہر دیا جاتا رہا، کئی مرتبہ زہر دیا گیا. 11ویں امام کی اب یہ کیفیت ہے یا 7ویں امام کی یہ کیفیت ہے؟ عزادارو، معمولی شخصیت نہیں ہے. 37 اولادیں ہیں میرے امام کی، جس میں 18 بیٹے ہیں، 19 بیٹیاں. 18 بیٹے، 19 بیٹیاں. جس کے 18 بیٹے موجود ہوں، جس کے 18 بیٹے موجود ہوں، اس کی کیفیت یہ ہو. کیسی کیفیت کہ جب زہر دیا گیا میرے امام کو تو زہر سے میرا امام تڑپتا رہا، زہر سے تڑپا میرا امام. انجام کما آخر تک پہنچنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. نام سب نے سنا ہے نا، شیخ طوسی علیہ الرحمہ. کتنی بزرگ شخصیت ہیں، شیعت پر کتنا بڑا احسان ہے شیخ طوسی کا. شیخ طوسی وصیت کرتے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد مجھے کربلا میں دفن کرنا. ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں کربلا معلیٰ میں دفن کیا جائے. یہ وصیت کر دیتے ہیں. اس کے بعد اگلے دن سب کو جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے وصیت کرتے ہیں مجھے یہاں سے کہیں نہ لے جانا، مجھے یہیں بغداد کے اندر دفن کر دینا، مجھے کاظمین میں دفن کر دینا. اور دیکھو خیال رہے کہ مجھے کندھا دینے والے 4 سے زیادہ نہ ہو، 4 سے زیادہ کندھا دینے والے نہ ہو. ایک مرتبہ گھبرا کے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ وصیت، اس وصیت کی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ مجھے غریب بغداد سے شرم آتی ہے کہ جس شہر میں میرے امام کے جنازے کو 4 کندھے ملے ہو وہاں میرا جنازہ دھوم سے اٹھایا جائے. ارے جہاں میرا امام غریب الوطن رہ گیا ہو، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کے چلا جاؤں، مجھے سادگی سے یہی دفن کر دینا. اللہ اکبر. کیسی زندگی گزری نہیں عرض کر سکتا. مصیبتوں سے بھری ہے پوری زندگی، مصائب ہی مصائب ہے میرے امام کی زندگی میں. مگر یہ زہر کا اثر وہ تھا کہ میرا امام تنہائی میں بستر پر تڑپ رہا ہے. ذرا غور تو کیجئے، جس کی 19 بیٹیاں موجود ہو وہ تنہا صرف غلام ہے جو قریب میں ہے. جس کے 18 بیٹے موجود ہو، کوئی بیٹا پاس نہیں ہے. ہاں جب وقت آخر قریب آیا تو بھائی اعجاز امام رضا آئے، بابا کہتے ہوئے آ کے ایک مرتبہ سینے سے لگ گئے. امام نے راز امامت بتانا شروع کیے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، اے امام رضا، اللہ نے آپ کے بہت امتحان لیے، مگر یہ امتحان آپ سے نہیں لیا کہ باپ کا لاشا سامنے پڑا ہوا ہو اور بیٹا دیکھتا ہوا گزر جائے. اے امام موسیٰ کاظم، اے غریب بغداد، اے مولا، آپ سے زیادہ کون مظلوم ہے؟ آپ کے دور میں کوئی مظلوم نہیں. ارے مظلومیت کیسی مظلومیت کہ جس کی شہادت تک اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی پڑی رہے، زنجیر بھی پڑی رہے. اللہ اکبر. معمولی بات نہیں، مگر مولا آپ نے سارے امتحان لیے لیکن ایک امتحان سے اللہ نے آپ کو بچا لیا. آپ وہ امتحان بھی دے جاتے مگر اللہ کی رضا نہیں ہے کہ وہ امتحان دیا جائے. وہ کون سا امتحان تھا؟ بس سنیے گا، یہی پہ ختم کر دوں گا. وہ امتحان یہ تھا کہ جب میرا امام شہید ہو گیا، جب دنیا موسیٰ کاظم سے خالی ہو گئی تو حکم حاکم یہ ہے کہ آدھی رات میں
جنازے کو بغداد کے پل پہ رکھ دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ روشنی نہ ہوگی، اندھیرا ہوگا، آدھی رات ہوگی، بغداد پہ پل پہ ہر وقت سواریاں گزرتی ہیں، لاشا پڑا ہوا ہوگا، سواریاں آئیں گی، کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا اور میرے امام کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو جائے گی۔ مگر اللہ کو محفوظ رکھنا تھا، لہذا جب سواریاں آئیں اس جگہ آ کے سواریاں رک گئیں، ادھر کی سواریاں ادھر ہیں، ادھر کی ادھر ہیں، کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ جب سواریاں آگے نہ بڑھی تو ایک مرتبہ گھبرا کے سواروں نے کہا کوئی ماجرا ضرور ہے۔ اب جو اتر کے دیکھا تو غریب زہرا کا جنازہ پڑا ہوا ہے، ایک سید کا لاشا رکھا ہوا ہے، تڑپ گئے سب، پورے شہر میں ختم ہو گئی۔ ہائے فرزند رسول، ہائے ہمارا امام، میں کہوں گا اے مولا، لاشے کی پامالی بچ گئی، مگر کوئی زینب سے پوچھے۔ ابھی بھائی کی شہادت پر زینب بے چین ہے کہ ایک مرتبہ فضا آگے کہتی ہے بی بی غضب ہو گیا۔ کیا غضب ہوا؟ کہ میں نے ابھی سنا ہے لاشوں کی پامالی کا ارادہ ہے۔ زینب تڑپ گئی، واہ غربتا، ارے میرا عباس بھی نہیں ہے، میرا اکبر بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ، یا علی مرتضی عزیز ہو۔ مگر آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ادھر تو گھوڑوں کی نال بندی ہوئی، لاشوں کی پامالی کا ارادہ ہوا، ادھر کچھ لوگ آگے بڑھے، انہوں نے کہا حور جیسا بھی تھا مگر ہمارا سردار تھا، ہم اس کے لاشوں کو پامال نہ ہونے دیں گے۔ کہ اچھا حور کا لاشا ہٹا دیا جائے، حور کا لاشا ہٹا۔ کچھ اور لوگ آگے بڑھے، حبیب ہمارے قبیلے کا بزرگ تھا، ہم لاشا پامال نہ ہونے دیں گے، کہ لاشا ہٹا لو۔ کچھ اور جوان آگے آئے، ہم اکبر کا لاشا پامال نہ ہونے دیں گے، کہ ہٹا لو۔ ارے سب کے لاشیں ہٹ گئے مگر ایک غریب زہرا، ایک نواز رسول، ایک مرتبہ زینب نے مدینہ کا رخ کیا۔ اے نانا، جسے آپ نے دوش پہ سوار کیا، جسے آپ نے سینے پر سوار کیا، ہاں عزیزو ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے۔ میرا امام زمانہ سلام کرتے ہیں، میرا سلام میرے اس جد کر جس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف آ گئی۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا، ہائے غریب سیعلم الذین ظلموا یا منقلبی ینقلب۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو عتبات عالیہ کی زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ معبود سب حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ بزرگوں کو قوت و توانائی طول حیات عنایت فرما۔ جوانوں کو دین کا سرمایہ قرار دے۔ معبود ہماری بہنوں کو واقعی طور پر سیرت زینب و فاطمہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ بانیان مجالس، حاضرین مجالس سب کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما دے۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے انصار و ایوان میں شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب مرحوم علی دوست خان ابن مرحوم احمد حسین خان، مرحومہ جعفریہ بیگم ابن حسین صاحب اور مرحوم لیاقت علی خان ابن علی دوست خان کی ارواح کو اور اپنے تمام مرحومین اور کل مومنین و مومنات کی ارواح کو